حضرات محترم، تحریک اسلامی کو جو درپیش مسائل ہیں اس کے حوالے سے ہم اپنی بات کر رہے تھے۔ چونکہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں اور ہر روز میں دن میں کئی مرتبہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے جو اس کے موجودہ جو نشیب و فراز ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ تبصرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں اس وقت اس سانحے کے بعد جو آغا قاسم سلیمانی شہید کو جو اس سے مظلومیت کے ساتھ انہیں بغداد ایئرپورٹ پر شہید کیا گیا، اس کے بعد سے جو حالات میں کروٹ تیز تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے، اس حوالے سے میں چند جملے عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا جو ہے اس وقت ایک تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ کھڑی ہے۔ آپ ٹائم لائن میں ڈیفر کر سکتے ہیں کہ جناب وہ کل شروع ہو جائے گی یا اس کو کوئی، لیکن اب ایک سٹارٹنگ پوائنٹ اس سے ہو گیا ہے، ایک فائر کر دیا گیا ہے، وہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا یا اس کو ان انٹینشنلی ہوا، بعض لوگ اپنی اپنی رائے۔ میرا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے یہ کوئی ایسے اچانک حادثتاً نہیں ہوا، یہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ پروگرام کے تحت جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ ماسٹر مائنڈ نہیں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک پپٹ ہے جس کو کہ پیچھے جو صہیونی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک لابی ہے پوری جو اس کو استعمال کرتے ہوئے، تو ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اسٹوپڈ آدمی ہے، بلو ایوریج آئی کیو لیول کا آدمی ہے، جو اسے لایا گیا ہے۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو، کچھ حضرات کو جو موجود تھے اس وقت جب یہ پریزیڈنٹ بنا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس کو ایک مقصد کے لیے لایا گیا ہے یہاں پہ۔ تو اب یہ صرف اس میں ٹائم ڈفرنس کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک ہفتہ لگے گا یا ایک مہینہ لگے گا یا ایک سال لگے گا، لیکن اب وہ چیز جو ہے وہ بیریئر کراس ہو گیا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے بہرحال اس چیز کی طرف اس نے جانا ہے۔ اب جو چیز ہے، ہر دونوں فریقین اپنے اپنے کارڈز جو ہیں ان کو وہ پلے کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اس کو پلے کرنا ہے۔ اس کے اندر مختلف اس کی شکلیں بن رہی ہیں۔ ایک تو خود یہ کہ مسلمان ممالک جو ہیں ان کا طرز عمل جو ہے وہ کیا ہے، اس کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر مسلمانوں کے اندر جو شیعہ گروہ ہیں وہ ان کے کیا رد عمل ہیں۔ اگر آپ غور سے سوشل میڈیا کو سٹڈی کر رہے ہوں تو کیونکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ عملی طور پہ ایک یہودی لابی کا فرنٹ مین ہے، جو پاکستان کا چونکہ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے جیو ہے، ڈان ہے، ARY ہے، یہ بنیادی طور پہ سامنے آپ کو چند ایک وہ مسخرے دکھائی دیتے ہیں جو ان کے جنہیں کہتے ہیں یہ اینکرز ہیں اور یہ ٹاک شوز ہیں، یہ مسخرے ہیں اصل میں بنیادی طور پہ۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ ٹاسکنگ کی جاتی ہے، ان کو پورا پلان پیچھے سے دیا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے اینکرز کے پیچھے مالکان ہیں، ان کے جو ARY کے مالک ہیں، جیو کے مالکان ہیں، ڈان کے مالکان ہیں، وہ لوگ جو ہیں بنیادی طور پہ بین الاقوامی جو سامراجی یا طاغوتی یا صہیونی قوتیں ہیں ان کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایجنٹس ہیں۔ وہ دے آر بینگ پیڈ فار دیٹ، ان کو باقاعدہ اس کام کے لیے پاکستان میں بے حیائی پھیلانی ہے، دے آر بینگ پیڈ فار دیٹ، ان کو اس کے لیے پیمنٹ کی جاتی ہے باقاعدہ کہ آپ پاکستان کو بے حیائی، فحاشی، عریانیت کو عام کریں۔ اسی طرح سے جیسے یہ لوگ جو ہیں، اب میں بڑے غور سے صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ آغا قاسم سلیمانی کو لفظی طور پہ بھی شہید کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ یہ اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ ان کو ہر جگہ پر آپ کو دکھائی دے گا
کہ جناب وہ آغا قاسم سلیمانی کی ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پاکستان میڈیا ثابت کرتا ہے ایک جس وقت وہاں پہ یعنی کچھ حملہ ہوا تھا ایرانیوں پہ یعنی بلوچستان میں، ایرانی بلوچستان میں، تو اس وقت آغا قاسم سلیمانی نے ایک تقریر کی تھی اور کہا تھا کہ پاکستان کے لوگوں کو اس مسئلے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، تو اس کو بار بار دکھاتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پروو کرتے ہیں کہ یہ ایک اینٹی پاکستان آدمی تھا وہ یہ ایک باقاعدہ گیمز ہوتی ہیں، وہ جو پیچھے ARY کے مالکان ہیں وہ پیچھے کسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جیو جو ہے یہ تو بالکل نہیں، ان میں سے ان کے جو ماسٹرز ہیں جیو کے ان میں سے ایک انڈیا ہے، یہ حامد میر ہے، اس قبیل کے جو دیگر لوگ ہیں، یہ سب اصل میں بنیادی طور پہ مسخرے ہیں یہ اور بکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو پاکستان میڈیا کو بھی اسٹڈی کرنے، ان پر آپ اعتماد نہ کریں بالکل بھی، یہ لوگ جو ہیں ان کی بات جو ہے اس کے کوئی یعنی زیرو ویلیو بھی نہیں بلکہ الٹا ذہنوں کو پوائزن کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کو دیکھیں اور دیکھیں کہ مسلمان ممالک کیا رد عمل دے رہے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ بین الاقوامی پریس پہ جائیں اور بین الاقوامی پریس پہ جا کے تو دنیا کے مختلف جو آرگنز ہیں ان کو دیکھیں جا کے، پریس ٹی وی کو بھی دیکھیں، الجزیرہ کو بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں، دیگر دنیا کے جو BBC ہے، ورلڈ پریس ہے، امریکہ کے اخبارات، ان کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو مختلف قسم کی آراء ملیں گے۔ پھر آپ کسی حد تک اگر آپ کو انالیسس کرنا آتا ہے تو آپ کسی حد تک صورتحال کو سمجھ سکیں گے کہ مسلمان ممالک کا کیا رد عمل آ رہا ہے اس وقت کس چیز کی طرف۔ تو مسلمان ممالک کا رد عمل آنے کا امکان پیدا ہوا تھا اگر کوالالمپور کانفرنس کامیاب ہو جاتی تو، لیکن امریکنز نے، اسرائیل نے، انڈیا نے، یورپین یونین نے اس کو اینٹیسپیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، تو انہوں نے اپنے جو زر خرید غلام ہیں، جو ان کے نوکر ہیں، یہ عرب بدو جو ہیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کو پریشرائز کیا اور پاکستان کو اس سے آؤٹ کر دیا۔ وہ اب پاکستان کے عوام نے اس کی بہرحال اب قیمت ادا کرنی ہے۔ جب آپ انسانیت کے بنیادی اصولوں سے انحراف کریں گے تو بہرحال پھر آپ کو سونر اور لیٹر اس کی قیمت تو ادا کرنی ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کی، انہوں نے پاکستان کو اس سے علیحدہ کیا، ورنہ اس کانفرنس کا جو بنیادی ایجنڈا تھا وہ ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ امریکن ڈالر کی غلامی سے نجات حاصل کی جائے اور ایک سسٹم بنایا جائے، خود ہم اپنی کو کرنسی ڈیزائن کریں، کو فارمولیٹ کریں کسی چیز کو، جس کے ذریعے سے یہ امریکہ کی جو بدماشی ہے ڈالر کے ذریعے سے اس سے نکلا جائے۔ اور اگر مسلمان ممالک یہ ہمت پکڑ لیتے تو پھر رشیا اور چائنا بھی ان کو جوائن کرتے، لیکن انہوں نے پاکستان کو علیحدہ کر دیا اس چیز سے۔ اس چیز کے لیے اب اس میں عمران خان کا بھی رول ہے، اس کے اندر پاکستان جو ہمارے جو آرمی چیف گئے تھے ان کا بھی رول، ان کو چاہیے تھا کہ پبلک کو بتاتے ساری صورتحال اس چیز کے لیے۔ تو مسلمان ممالک کیا دیکھ رہے ہیں، کس سمت کی طرف جا رہے ہیں اس گیم کے اندر، پھر عالم تشیع کیا کر رہا ہے، نجف کیا سوچ رہا ہے، تہران کیا سوچ رہا ہے اس چیز کے لیے، قم کی فکر کیا، کیونکہ یہ جو موجودہ اسلامی تحریک ہے اس کا سیاسی مرکز تہران ہے اور اس کا علمی و فکری مرکز قم ہے، وہ اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کو، اس مرکز کو بھی توڑنا چاہتے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو خود پاکستان کے اندر جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں وہ اس صورتحال میں ان کا کیا رد عمل آ رہا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، یعنی تحریک بیداری والے کیا کر رہے ہیں، یہ MWM کیا کر رہی ہے، وہ یعنی شیعہ علماء کونسل کیا کر رہی ہے، ان لوگوں کا کیا رد عمل ہے وہ۔ اس واسطے حضرت کا ایک ارشاد ایک بڑا زبردست پیرامیٹر ہے، فرماتے ہیں حالت امن میں محبت کا دعویٰ کرنے والے کثیر ہوتے ہیں، لبیک یا حسین، جانم فدائے رہبر، آغا علی خامنائی ہمارے رہبر ہیں، لیکن جب آتی ہے امتحان کی باری تو پھر اس راستے پر کھڑے رہنے والے لوگ بہت قلیل ہوتے ہیں۔ اس چیز کے لیے دیکھیے اچھی طرح یاد رکھیں
اس تحریک کا میر کارواں سید علی خامنہئی، باقی کوئی نہیں ہے۔ سید علی خامنہئی اس کا میر کارواں، نہ علاقائی ملکی سطح پہ نہ بین الاقوامی سطح پہ۔ میر کارواں سید علی خامنہئی ہے۔ نام لینے والے بہت آپ کو ملیں گے، لیکن عملی طور پر اس چیز کے لیے کردار ادا کرنے والے، آخر میں چند جملے عرض کروں گا اس مسئلے پر بھی۔ پھر گلوبل لیول پہ بین الاقوامی قوتیں اس کو کس شکل میں دیکھ رہی ہیں، کیونکہ اب یہ چیز جو چیزیں میں نے عرض کیا نا کہ پہلا فائر ہو گیا ہے، اب یہ صرف ٹائم لائن کا مسئلہ ہے کہ یہ کس وقت یہ شکل اپنی پکڑتی ہے جا کے، لیکن اب بہرحال اس نے اپنے ایک یعنی ڈائریکٹ کولیجن کی طرف جانا ہے۔ کیا شکل اس کی بنتی ہے وہ آنے والا وقت اس چیز کو بتائے گا۔ اس چیز کے لیے یہ جو حادثہ ہوا ہے یہ بھی کوئی میرا جو انالیسس ہے، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، وہ کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اچانک حادثتاً ہو گیا ہے۔ اٹ از اے ویل کیلکولیٹڈ پروگرام، جس کے اندر ابھی جو یعنی جو ان کا وزیر خارجہ آیا عرب امارات کا پاکستان، اور جس میں پاکستان میڈیا یہ پوز کر رہا تھا کہ جناب وہ بڑے شرمندہ ہیں اور بڑے نادم ہیں، ان کی مجال ہی نہیں کہ وہ امریکن مفادات کے اور اسرائیلی مفادات کے خلاف چلے جائیں، ان کے اندر مجال نہیں، ان کے اندر اس چیز کی کوئی ندامت کا اور یہ حضرات جو ہیں یہ اس وقت سب سے بڑا عالم اسلام کا پرابلم جو ہے یہ کینسرس ٹیومر عرب یعنی سعودیہ کا ہے۔ اگر اس کو اور عرب امارات کا ان کو کرپل انہیں کٹ کر دیا جائے اور یہ یہاں پر کوئی باصلاحیت خود انہی میں سے لوگ باصلاحیت اچھے لوگ جو ہیں جو انہیں لایا جائے تو بہت سارے عالم اسلام کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے اس چیز کے لیے، لیکن یہ کینسرس ٹیومر ہیں ہمارے لیے۔ اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے حکمران طبقات جو ہیں وہ ان کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب وہ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں۔ میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ورنہ ہم مجرم قرار پائیں گے۔ حکومت پاکستان کو سنکیانگ کے صوبے میں جو مسلمانوں کے ساتھ چائنا کی حکومت ظلم کر رہی ہے اس کا سرکاری سطح پر اس سے احتجاج کرنا چاہیے اور ان سے اس مسئلے پر پرسش کی جانی چاہیے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ اس چیز کے لیے۔ لیکن چونکہ ہمارے پاس بدقسمتی سے کہ جو لیڈرشپ ہے اس کے پیش نظر صرف دنیا کا مفاد ہے، کامیابی کا پیمانہ کہ دنیا حاصل کرو، اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال یہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو بڑے غور کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم فرد ہیں یا پاکستان کی شیعہ قوم ہے، شیعہ کمیونٹی ہے، یا بحیثیت پاکستان کے ایک ہم کوئی اگر قوم ہیں، تو یہ چیز جو ہے ہمیں بہرحال کل کو اللہ کو جواب دینا چاہیے۔ جب حضرت فرماتے ہیں کہ تم ظلم ہوتا ہوا دیکھو، یعنی پاکستان نے کیا بیان دیا ہے کہ آپ اس علم ہے کسی کو کس نے کیا بیان دیا پاکستان نے کہ دونوں فریقین کو یعنی صبر و تحمل سے، یعنی قاتل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ صبر کریں اور مقتول سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کریں۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے اس چیز کے لیے، جبکہ ہمیں جو نصیحت ہے یہ تقاضا وہ ہے کھونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیں ظالم کے مد مقابل ہونا ہے اور تین شکلوں میں سے کسی ایک جگہ پہ رہنا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس قدرت ہے تو طاقت کے بلبوتے پہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے ظالم کو برا کہو اور لوگوں کو ظلم کی اور ظالم کی شناخت کرواؤ اور لوگوں کو ظالم کے خلاف موٹیویٹ کرو۔ زبان سے مراد تقریریں کرنا نہیں، ظالم کے خلاف موٹیویٹ کرو، انہیں آمادہ کرو اس چیز کے لیے۔
اور اگر مولا فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں کم از کم ظالم کو ضرور برا سمجھو، ظلم کو، ورنہ اگر تم نے دل میں بھی ظالم کو برا نہ سمجھا، ظلم کے ساتھ یعنی اظہار نفرت اظہار برات نہ کیا، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کی منزل میں تمہیں بھی ظالم کے ساتھ کھڑا کرے گا، وہ بھی اس ظلم میں برابر کا شریک ہو جائے گا۔ تو یہ جو ظلم کے خلاف جو قیام ہے یہ اس صورت میں ممکن تھا، یعنی پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ، اگر ہمارے پاس سے ایک مرکز ہوتا یہاں پہ، چونکہ اب یعنی پتہ نہیں کتنے قائدین بن چکے ہیں اور سب کے سب خود ساختہ ہیں، کتنے پتہ نہیں قائدین بن چکے ہیں اور کتنے مزید ابھی بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس انتشار کی وجہ سے ہماری جو پولیٹیکل ویٹیج ہے، ہمارا سیاسی وزن اس سرزمین پر زیرو سے نیچے ہے، زیرو نہیں ہے، زیرو سے بھی نیچے ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی ایک فریق جو ہے وہ یعنی مثال کے طور پہ اس وقت یہ جو 4-5 یعنی قیادتوں کے دعوے دار موجود ہیں، اگر کوئی ایک فریق بھی جو ہے، آپ میں نے کہا غور کریں، میری بات کو نہ نوٹس لیں، آپ غور کریں کہ اس 48 گھنٹے کے اندر کیا رد عمل آیا ہے، کیا رد عمل ظاہر کیا گیا۔ ہم پاکستان کی سطح پر صرف ایک راستہ ہے ہمارے پاس کہ ہم باہمی اختلافات کو ختم کریں، ایک امیر کے پیچھے آئیں، ایک تو ہم شاید وہ سینرجی جنریٹ کر سکیں جس کے ذریعے سے، کیونکہ اب اس چیز کے واضح امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک کا ساتھ دے گا ایران کے خلاف، اس کے واضح امکانات سامنے آ رہے ہیں۔ جس قسم کا پاکستان نے بیان دیا ہے، اس سے وہ چیز جو ہے ان کے عزائم کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اس کے راستے میں کس نے یعنی اس کی اصلاح کرنی تھی؟ اگر ہمارے پاس ایک مضبوط مرکز ہوتا تو ہم شاید اس چیز کے لیے کچھ کر سکتے، لیکن ہماری اس وقت جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود یعنی اپنے صرف ایک اگر ایگزامپل کے طور پہ ایک چیز لے لی جائے، یہ مسنگ پرسنز جو ہیں، آپ یہ دیکھ لی کتنے عرصے سے مسئلہ چل رہا ہے، آج ایک امیر کے پیچھے آ جائیں، ایک مرکز پہ اکٹھے ہو جائیں، ابھی 1 مہینے کے اندر اندر سب مسنگ پرسنز واپس آ جائیں گے، کیوں زندہ ہے، جن کو انہوں نے مار دیا وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اللہ کی بارگاہ میں چلے گیا اس کا تو، لیکن چونکہ ایک مرکز کوئی نہیں ہے اور ہر گروپ دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ہر ایک کا نعرہ یہ ہے کہ پدرم سلطان بود، اس واسطے یعنی یہ ہماری تو یہ کیفیت ہے اس جگہ پہ، اور اس واسطے دشمن کو بالکل کوئی پریشانی نہیں، بالکل بھی کسی قسم کی، وہ اپنے تمام پروگرامز جو ہیں ان کو اطمینان کے ساتھ ان کو کیری آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی ذاتی حیثیت میں میں بات اب کر رہا ہوں، کیونکہ اجتماعی حیثیت میں ہماری کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، تو ذاتی حیثیت میں جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، جو میں نے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اگر آپ نے تعزیت پیش کرنی ہے نا تو یا حضرت مولا صاحب الزمان علیہ السلام، وہ تو انسان کا اپنا مسئلہ ہے، یا رہبر معظم کے ساتھ تعزیت کریں اس چیز کے لیے، ان کے خانوادے سے تعزیت کریں اس چیز کے لیے، اس حوالے سے جو لوگ شہید ہوئے۔ آپ نے نجف کا رد عمل بھی دیکھ لیا ہوگا اچھی طرح سے، اگر نہیں ہے تو جائیں ویب سائٹس پہ جائیں ان کی اور اس رد عمل کو دیکھیں جا کے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ یعنی قبلہ مولانا بشیر نجفی صاحب کا جو ہے جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں ولی امر ہوں، وہ اس وقت بحیثیت ولی امر کے انہوں نے اس مسئلے پر کیا رد عمل دیا، قوم کے لیے کیا رہنمائی کی ہے، کیونکہ مسئلہ تو امریکن عراق کے اندر بیٹھے ہوئے
اور یہ جو انہوں نے حملہ کیا یہ کوئی باہر سے آ کے نہیں کیا، عراق کے اندر سے کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے چھپا کے کوئی کیا، وہ تو کھل کے کہتے ہم نے کیا ہے۔ تو وہ لوگ جو اس قیادت کے دعوے دار ہیں وہ اس مسئلے پہ کیا رہنمائی کر رہے ہیں قوم کی، کیا کرنا چاہیے اس مسئلے کے لیے؟ تو اس لیے خود رہبر کی ویب سائٹ پر، ایک میں نے عرض کیا تھا، رہبر کی ویب سائٹ پر جائیں اور جا کے اس چیز کے لیے کم از کم اپنا جو ہے اپنے اظہار کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس چیز کے حوالے سے کہ جو کچھ ہماری کیپیسٹی میں ہم انشاءاللہ حاضر خدمت ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے لوگوں سے، تو میں کہتا ہوں جارج گیلوے نے جو کچھ بیانات دیے ہیں یا ایاز امیر نے جو کچھ بیان دیا ہے، میں کہتا ہوں 1000 درجے بہتر آدمی ہے وہ۔ میں تو حیران ہوں کہ اب تک یعنی سوشل میڈیا سے، یوٹیوب سے اور یعنی فیس بک سے اس کا پروگرام اڑایا کیوں نہیں گیا، کیونکہ یہ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، یہ یعنی گوگل سے، یہ سب ان کے آرگنز ہیں۔ وہ اس کے ذریعے سے ہماری جیب سے پیسہ بھی نکالتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنے مفادات بھی تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ آپ کو نہیں پتا تو آپ اس کو ڈیپلی سٹڈی کریں کہ جب آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، آپ یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، تو وہ لوگ آپ سے کماتے کیسے ہیں؟ اس دنیا میں تو کوئی چیز فری نہیں ہے، اس دنیا میں کوئی چیز فری نہیں ہے۔ وہ آپ کو واٹس ایپ کیوں استعمال کرنے دیتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہ صرف وہ جو فروعی مفادات ہیں وہ کماتے ہیں، آپ سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ ایک ایسے کلک کرتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، واٹس ایپ پہ، تو ان کو پیسہ منتقل ہوتا ہے ایک کلک آپ کے کرنے سے۔ یہ تو پیپسی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بہت پیچھے چلی گئی چیزیں ہیں۔ جو پیپسی کے جو ریونیوز ہیں ہوش اڑا دینے والے ہیں، پیپسی اور کوکو کولا کے۔ لیکن اب یہ جو یعنی کمیونیکیشن کے ذریعے سے جو صورتحال آئی ہے، اور پرٹیکولرلی سوشل میڈیا کے ذریعے سے، یہ تو ایک ایک دن کے اندر بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے اوپر اس کا ٹرن اوور ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ کم از کم جو اچھے میسیجز ہیں، جیسے ایاز امیر صاحب کا میں نے نام لیا، ایاز امیر صاحب کا میسیج آگے کنوے کریں، اور یا جو اور دیگر جو لوگ جو اچھی چیز ہے، خود امریکہ کے اندر بعض لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس پروگرام کی، اس موومنٹ کی مخالفت۔ ان کے پروگرامز ہیں دنیا کے ڈیفرنٹ یعنی جو پریس ہے اس میں ان کے میسیجز آ رہے ہیں، اس کو لیں، ٹویٹر پہ اٹھا اس کو آگے نشر کر دیں، تاکہ کم از کم جو کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں اپنی ہمبل کیپیسٹی کے اندر، سارا دن بیٹھ کے بے مقصد اس کو ایسے ایسے کرتے رہنا، اس سے تو بہتر ہے کہ اس میں سے کچھ وقت اس کام کے لیے نکالیں، کچھ پیسہ اس کے لیے بھی خرچ کر دیں، وہ چیز جو ہے، تاکہ کل کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ بات کہہ سکیں، پروردگارہ جو کچھ میری کیپیسٹی میں تھا میں نے اس بار اس کو عمل کو انجام دیا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ میری بات پر بالکل اصلاً کوئی رائے قائم نہیں کریں۔ میری بڑے ادب سے درخواست ہے، معیار شناخت کریں حق کا، معیار شناخت کریں باطل کا، اس کو معیار کو اچھی طرح سمجھ کے پھر اپنے زمانے کے گلوبل لیول پہ، پاکستان میں، اپنے شہر میں اہل حق کو پہچانیں، اہل باطل کو پہچانیں۔ دشمن انتہائی دقیق ہے، اس نے صرف یہ نہیں کہ سیاسی میدان کے اندر افراد خریدے ہوئے کہ نواز شریف ہو، زرداری ہو، فلان و فلان، کوئی واک آف لائف ایسا نہیں۔ مذہبیات کے اندر علماء کرام اگر وہ صادق شیرازی صاحب کو خرید سکتے ہیں تو باقی ہما شما کیا بیچتے ہیں بھائی؟ اور ان کے پاس کبھی صرف میرے ایک سوال کا جواب جب کہ تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے، صادق شیرازی صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے بھائی یہ تم 12 ٹی وی چینل چلا رہے ہو، کہاں سے چلا رہے ہو؟ وہ کون سا تمہارے پاس اعلیٰ دین کا چراغ ہے بھائی؟
چلیے جب بات چھڑ، یہ طریقہ کار ہے ان کے کام کرنے کا۔ امریکنز نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے، برطانیہ اور امریکہ نے، ان کے پاس پورے سسٹمز ہیں اس کام کے لیے۔ اب وہ ڈالر کے بلبوتے پہ آیت اللہ بناتے ہیں، ڈالرز کے بلبوتے پر آیت اللہ بنا رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو کرتے کیا، ان کے پاس جو بنیادی سسٹمز ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ایک یعنی پہلے پلان کرتے ہیں، پلان کرنے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے۔ اب ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے وہ جو پیسہ ہے وہ پہلے یہ تھا کہ وہ خود اپنے پاس سے دیتے تھے۔ دیتے کس طرح سے ہیں؟ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر جو لبرل شیعہ ہیں شیعہ لیکن لبرل ہیں، لبرل اپروچ رکھنے والے، ان کو پاکستان کے اندر بھی اس وقت وہ کام کر رہے ہیں اسی پیٹرن کے اوپر۔ وہ ان لوگوں کو خریدتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی کبھی انڈائریکٹلی، ان کو بڑے بڑے ٹھیکے دیتے ہیں، بڑے بڑے کانٹریکٹس دیتے ہیں، ان کو ایوارڈ کرتے ہیں، پھر ان کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ فلاں گروپ کو فائنانس کریں، کسی کو خمس کے نام پہ، کسی کو ڈونیشن کے نام پہ، کسی کو کسی نام پہ، کسی کو کسی نام پہ، اسے انہیں فائنانس کرو۔ پہلے وہ ان کو فائنانس کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، میں خانہ مغرب کے دستور نرالے ہیں، دیتے ہیں سرور اول، لاتے ہیں شراب آخر۔ وہ پہلے وہ پیسہ ان کے ساتھ وہ لگاتے ہیں، ان کو ایک فیک قسم کا ان کو سٹیٹس دیتے ہیں، ان کو میڈیا ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ان کو انہیں اوپر لے کے جاتے ہیں۔ جب ایک آدمی جو ایک ایوریج آئی کیو لیول کا ہوتا ہے، نفس کیا اس کا تزکیہ نہیں ہوتا، اس کو دنیا کی شہرت، گاڑیاں، کلاشن کو بردار، باڈی گارڈ، آگے پیچھے، پھر جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پنجابی میں اسے کیا کہتے ہیں ممتاز صاحب؟ کانا کرنا۔ وہ پہلے کانا کرتے ہیں، جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے اور انہیں پتا کہ اب یہ نہیں ہٹ سکتا اس سے، یہ کہ چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی، ایک مرتبہ یہ شہرت و اقتدار طلبی ایک ایسی بلا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اقتدار طلبی کا شوق جو ہے یہ ایک ایسا مرض ہے جو متقین کے قلوب سے بھی سب سے آخر میں نکلتا ہے، اہل تقوی کے، یہ ایسی بلا ہے۔ جب ان کو ایسے ایک ہائپ دیتے ہیں، ہائپ دینے کے بعد جس وقت وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو اب پھر پیچھے سے رسی کھینچتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اگر یہاں رہنا ہے تو پھر آپ نے یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دور جو عمر ابن سعد کے ساتھ کیا نا، عمر ابن سعد کو کیا کہا تھا؟ کہا بھی اگر رے شہر کی حکومت چاہیے تو پھر یہ کام کرنا ہے، دیکھ لو، سوچ لو جا کے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ مکار ہیں، یہ پہلے کہتے لو بھائی لو لو۔ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کو فائنانس کیا جا رہا ہے صادق شیرازی کے ذریعے سے؟ میں تو صرف ایک سورس بتا رہا ہوں، اور کئی سورس ہیں۔ وہ ان کے گرد پوری ٹیمیں بٹھا دیتے ہیں، وہ شیعہ حضرات ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ قبلہ صاحب آپ یہ مسجد بنائیے، آپ یہ مدرسہ بنائیے، یہ لیجئے پیسہ، یہ پروجیکٹ لانچ کیجئے۔ ان کو ہائپ دیتے ہیں ایک فیک قسم کی۔ جب وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر دیتے ہیں سرور اول، پہلے اقتدار کا نشہ چڑھاتے ہیں، لاتے ہیں شراب آخر، پھر کہتے ہیں اب بولو بھائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا تم نے؟ تو وہ لوگ اس نے چونکہ تزکیہ تو ان کا ہوتا نہیں ہے، کتابیں انہوں نے یاد کر رکھی قال اللہ و قال الرسول، تو پھر وہ اکارڈنگلی، میں نام نہیں لینا چاہتا، برادر ہنس رہے ہیں، انہیں ایک آدمی کا پتہ ہے، ایک جھٹکا انہوں نے دیا تھا، ایک جھٹکا صرف ایسے کر کے، بالکل سیدھا سیدھا ان کے کہنے پہ چلتا ہے، سیدھا سیدھا،
ایک جھٹکا انہوں نے ایسے کر کے دیا تھا، سیدھا سیدھا ان کے کہنے پہ چلتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، میں بالکل میری بات نہ مانیں، اللہ کے رسول کی تو مان لیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا جس نے سر پہ امامہ رکھا ہوا عالم دین ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں کسی امام نے نہیں کہا جو ابا کباب پہنتا وہ عالم دین ہوتا ہے۔ جس قسم کا لباس امیر المومنین پہنتے تھے، اسی قسم کا لباس طلحہ زبیر بھی پہنتے تھے۔ اگر اس لباس کے اندر کوئی کمال تھا تو پھر تو ان کے پاس بھی ہونا چاہیے تھا۔ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح، اور جو میں بار بار سوال اٹھاتا ہوں نا کہ بھئی مجھ سے بھی پوچھو بھائی کہ بھئی تم یہ کام کہاں سے آ رہا پیسہ تمہارے پاس؟ کیا سورس ہے تمہارے پاس بھائی؟ ہر ایک سے پوچھنا چاہیے، آپ بتاؤ بھی سورس کیا پہلے کا، کیونکہ وہ 10 راستوں سے گزر کے آتے ہیں، بڑے غور و فکر کے بعد افراد کا انتخاب کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے، یعنی میرے ایک کورس میٹ تھے، بلکہ میرے سینئر تھے ایئر فورس میں، وہ یہاں منسٹری آف ڈیفنس میں پروٹوکول آفیسر کے طور پہ، جس وقت تو گروپ کیپٹن تھے، تو ان کو یہاں پوسٹ کر دیا گیا ایز اے پروٹوکول آفیسر اس میں منسٹری آف ڈیفنس میں۔ ایک دن میری ان سے، ان کا نام تھا چودھری فریاد علی، میری ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ مرزا صاحب پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، اور پاکستان کو جو سیکیورٹی تھریٹس درپیش ہیں اس کے بارے میں موضوع تھا، تو سیکرٹری ڈیفنس جو تھے، کوئی صاحب تھے اس زمانے میں، مجھے ایگزیکٹلی ان کا نام اب یاد نہیں، کہتے وہ اس میٹنگ میں انہوں نے بھی جانا تھا۔ تو جب وہ چلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابھی چودھری فریاد چلو تم بھی ساتھ آ جاؤ، کہتے میں بھی چلا گیا۔ اب آگے سیکرٹری ڈیفنس بیٹھا ہوا تھا، کہتے میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے پریزنٹیشن دی، پرائم منسٹر بیٹھا ہوا تھا، ڈی جی آئی ایس آئی پریزنٹیشن دینے کے لیے آیا۔ اس وقت یہ شیعہ ٹارگٹ کلنگ بہت ہو رہی تھی پاکستان کے اندر، یہ لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ، یہ اس وقت کی بات ہے یہ۔ تو کہتا کہ مجھے وہاں ڈی جی آئی ایس آئی نے جو پریزنٹیشن دی اس کا کچھ حصہ اس نے مجھے سنایا۔ کہتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی نے بتایا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را جو ہے اس کے اندر باقاعدہ ایک ریسرچ سیل ہے جس کے اندر باقاعدہ آن پیمنٹ بیسز ایک شیعہ عالم کام کرتا ہے اور ایک سنی عالم کام کرتا ہے۔ وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کو مشورہ دیتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ یہ اس نے اس فورم پر بتایا۔ پھر اس نے بتایا کہ جناب باقاعدہ ریٹس ہیں، آپ لوگوں کو مارنے کے لیے ریٹس ہیں، اگر کسی کو روڈ پر چلتے ہوئے مار دیں گے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے، اس کی پیمنٹ کچھ اور ہوگی، اگر مسجد میں ماریں گے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے، اور اگر کسی عالم کو ماریں گے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے۔ اس نوعیت کے کھیل کھیلے جاتے ہیں جو ایک عام آدمی کی تو وہم و گمان سے بالا تر باتیں ہیں، وہ تو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا کھیل ہو رہا ہے۔ میں من باب المثال ٹیسٹ کے طور پہ آپ کو، ادھر ایک صاحب ہیں ملتان میں، ایک مسجد حیدریہ مسجد گلگشت، میں نے بھی ان صاحب کے پیچھے 1 سال نماز پڑھی ہے اتفاق سے۔ ان کا نام ہے فضل عباس نقوی۔ وہ صاحب جو ہیں، یہ 1980 کا زمانہ تھا، ان کے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی، ایک سائیکل، اور اس وقت ان کے پاس صرف گلگشت میں کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، کروڑوں روپے کی ان کے پاس جائے۔ وہ کہاں سے؟ اب وہ چونکہ وکیل ولایت علی ہے،
ان کو باقاعدہ طور پہ بلایا گیا، یہ صادق شیرازی گروپ نے ان کو بلایا، ان کو کہا کہ جی آپ تو مولانا صاحب بڑے باکمالات بھی ہیں، یہ لیجئے بسم اللہ۔ اب یاد رکھیں وہ یہ نہیں کبھی کرتے اس چیز کے لیے کہ جناب برطانوی وزیر اعظم بلا کے کہے، نہیں ایسا نہیں کرتے، وہ آپ کے سامنے شیعہ کو بٹھاتے ہیں، لیجئے بسم اللہ۔ اب انہوں نے جناب وہاں پہ صرف ان کے پاس جو پراپرٹی ہے کروڑوں روپے کی پراپرٹی، ان سے پوچھا جائے کہاں سے، یہ بتاؤ بھی ذرا پہلے سورس کیا تمہارے پاس، کہاں سے آیا ہے؟ اگر اس فلٹر کو لگا دیا جائے اب اس صورتحال کھلنی شروع ہو جائے گی، ہر ایک پر فلٹر لگایا جائے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں جی بسم اللہ، میں نے اسی لیے سارا اپنا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، میں نے اسی لیے ریکارڈ رکھا ہوا ہے کہ تاکہ کل کو اگر آپ کے کہیں نہیں تو میرے پاس اس کا رکھا، ہاں جی میں نے یہ دیکھا یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، یہ میں نے یہ محنت کی تھی، یہ زحمت کی تھی، یہ کاروبار کیا تھا، یہ کمایا میں نے، یہ میں نے خرچ کیا، میں نے الحمدللہ رب العالمین میں نے خرچ کیا اپنی جیب سے، میں نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے، میں کبھی خامنائی سے کوئی لینے کے لیے کچھ نہیں گیا، نہ ان سے کوئی اس چیز کے لیے گیا کہ مجھے کوئی ایک لیٹر لکھ کے دے دیں کہ نہ میں خمس، نو، میں کبھی کسی آغا سیستانی کے پاس نہیں گیا کہ جناب یہ مجھے اجازت دے دیجئے، ہاں میں حاضر ہوں لیکن میرا تقاضا سب سے پوچھو، سب سے پوچھو، جب یہ بات کھلے گی نا پھر پتہ لگنا شروع ہوگا کہ بھی یہ کھیل ہو کیا رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ تو اس لیے میرے عزیزان بالکل میری بات پر اعتماد نہیں کریں، لیکن کم از کم اللہ اور رسول کی بات تو سن لیں۔ ہر ایک آواز امیر المومنین کی فریاد تھی، فریاد حضرت کی، ہر آواز لگانے والے کے پیچھے مت چل پڑو، معیار حق شناخت کرو تاکہ اہل حق کو پہچان سکو، معیار باطل شناخت کرو تاکہ اہل باطل کو پہچان سکو۔ تو اس لیے میرے عزیزان بڑے ادب سے درخواست، بہت ہی پرفتن زمانہ ہے، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین۔ درود